ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارل وحی انسٹیٹیوٹ. میں ہوں محمد اویس قاری قبائل محمدی صاحب موجود ہیں. آج ہم کرسب سے کویشچن اور سوال لے کے ہیں. کرسب ہمیں یہ بتائیں، انا خواب کے اندر انسان جو ہے اپنی فنگر کے اندر عقیق پتھر ڈالتا ہے، تو اگر خواب کے اندر دیکھیں تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اویس صاحب، آپ نے سوال بہت گہرا سوال کیا ہے. جی، لوگ بہت زیادہ عقیق پہنتے ہیں، کوئی اس سے علیحدہ کوئی اور پتھر پہنتا ہے، مرجان یا اور بھی مرجان پہنتا ہے. عقیق ایک خوبصورت پتھر ہے، بہت پیارا پتھر ہے یہ، اور اس کو اگر کوئی بندہ خواب کے اندر دیکھ لیتا ہے، اس کی تعبیر بھی بڑی پیاری ہے. اس کی تعبیر یہ ہے، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ بندہ مصاحب کسی بڑے آدمی کا بنے گا. مصاحب کہتے ہیں صاحب سے لفظ نکلا ہے، جی جی، جس کا معنی ہوتا ہے دوست. جیسے آپ میرے صاحب ہیں، جی جی، میرے دوست ہیں، میرے پیارے ہیں، تو اگر اس کے ساتھ میم لگا دی جائے تو بن جاتا ہے مصاحب. کسی آدمی کا وہ کیا ہے جی، وہ فلاں آدمی کا مصاحب ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنے والا، اس کے ساتھ چلنے والا، اس کا صاحب، اس کا ساتھی، اس کا ساتھی بنے گا. جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ صاحب تھے، ساتھی تھے، دوست تھے. اور عورت ہے اگر کسی بندے کی تو صاحبہ، اس کی صاحبہ، یہ اس کا کسی بڑے آدمی کا مصاحب بنے گا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ عقیق دیکھا ہے خواب میں تو یہ کسی بڑے آدمی کا مصاحب بنے گا، یا یہ کسی بڑے آدمی سے خیر پائے گا. اس کی دوسری تعبیر یہ ہے، اس نے دیکھا عقیق پتھر خواب میں. اور اسی طرح اس کی ایک اور تعبیر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے اس نے عقیق ضائع کر دیا، عقیق پتھر تھا اسے ضائع کر دیا، تو اس کی تعویل جو ہے یہ پہلے کے مخالف ہوگی. پہلے کے مخالف کیسے ہوگی؟ پہلی تعبیر کیا تھی؟ پہلی تعبیر یہ تھی، کوئی آدمی خواب میں دیکھتا ہے عقیق پتھر، جی جی، تو یہ کسی کا ساتھی بنے گا. جی، تو جب اس نے عقیق ضائع کر دیا خواب میں، تو پھر یہ ساتھی بن سکتا؟ نہیں بن سکتا. اور اسی طرح اس نے عقیق ضائع کر دیا تو یہ خیر پا سکتا؟ نہیں پا سکتا. اور اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب کے اندر بہت زیادہ عقیق کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور یہ اس میں سے کھا رہا ہے، عقیق اٹھا کے کھائی جا رہا ہے، تو خواب کے اندر یہ دیکھا ہے. خواب میں ایسی خوابیں ہوتی ہیں، بالکل، یعنی یہ پتھر ہے، آپ جیسے کہہ رہے تھے یہ مختلف پتھر ہیں، جی جی، تو اور یہ اچھا پتھر ہے، بہت زیادہ اچھا پتھر ہے. اور اگر کوئی آدمی اسے دیکھتا ہے خواب کے اندر کہ ڈھیر لگا ہے اور میں اسے کھا رہا ہوں، اگر عقیق پتھر کے ڈھیر کو دیکھ لیتا ہے. اور میں یہاں ایک بات اور بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، کوئی بندہ عقیق پتھر ہو، مرجان ہو، اس کی میں ڈیفینیشن میں نہیں جا رہا، کیونکہ میں نے ایک جمعہ سورۃ الرحمن اس کے عنوان پہ میرا فیس بک پہ موجود ہے، اور سورۃ الرحمن جو ہے اس کی یوٹیوب پر اس کی تعبیر بھی موجود ہے. خواب میں اگر سورۃ کوئی آدمی سورۃ الرحمن پڑھتا ہوا دیکھ لے تو اس میں مزید، بلکہ میں نے جمعے میں اس کی تفصیل بیان کی ہے. اور یہاں میں اگر تفصیل میں جاؤں کہ وہ پتھر کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا خصوصیت ہو، تو یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس لیے مختصر یہ ہے کہ یہ قیمتی پتھر ہے. میں یہاں پہ کویشچن کرنا چاہوں گا کہ جو ہے لوگ پتھر، کوئی بھی پتھر پہنتا ہے تو لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ پتھر پہنا میں نے یہ فلاں چیز کے لیے ہے، یہ فلاں کام سے مجھے نجات دے گا. اس سے کیا زبردست، آپ نے زبردست سوال کیا کہ دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ پتھر پہنا ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. جی، میں نے سنا بھی ہے کافی دوستوں سے، مجھے خارش ہوئی ہے، میں نے پتھر پہن لیا، میری خارش ختم ہو جائے گی. نہیں، جیسا عقیدہ ہوگا اللہ بندے سے ویسے ہی آتا ہے. انا ظن عبدی بھی، میں تو بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. تو کئی بندے کہتے تھے
میں نے یہ کام عقیق پہنا اس لیے مجھے شفا واقع تن مل جاتی ہے، میں تو کہتا ہوں ملتی ہے، کیوں نہیں ملتی، لیکن غلط عقیدے کے ذریعے سے ملی، ایمان خراب ہو گیا۔ دنیا کے اندر سب سے قیمتی پتھر کون سا ہے؟ جو جنت سے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے حجر اسود، تو نہ نفع کا مالک ہے، تو نہ نقصان کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی، یہ کتنا بڑا عقیدہ دے گئے۔ عقیق تو کہاں رہ گیا، مرجان کہاں رہ گیا، سب سے اعلیٰ ترین پتھر وہ ہے جو جنت سے آیا، سبحان اللہ، جس پر خلیل الرحمن نے جس کو دیکھا، جس کی زیارت کی ہے، کتنی دیر سے یہ پڑا ہے، لیکن سیدنا عمر فرما رہے ہیں تو مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ پتھر سے ہمیں یہ بات سمجھ، اور اس نے دیکھا عقیق کا ڈھیر لگا ہوا، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو شرف والا، عزت والا، بزرگی والا، مرتبے والا، یہ 4 خصوصیتیں والا اللہ اس کو بیٹا عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا وظیفہ جو بے اولاد ہیں خصوصاً ان کے لیے میں ایک وظیفہ یہاں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں چلے گئے، انہوں نے بھی ایک وظیفہ پڑھا تھا، تو اللہ نے بڑھاپے میں ان کو بیٹا دیا۔ اور ایک اور پیغمبر جس کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی بڑھاپے میں چلے گئے۔ ان دونوں کے وظیفے ملتے ہیں، ان دونوں کے وظیفوں میں ایک وظیفہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جو بندہ خواب میں یہ پڑھتا ہے ربی، جو بندہ اپنی زندگی میں یہ پڑھتا ہے ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، اللہ اس بندے کو ضرور نیک بیٹا دیں گے، کیونکہ یہ ایک پیغمبر کی دعا ہے۔ اور دوسرے پیغمبر نے کیا دعا مانگی تھی؟ ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع الدعاء۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو بھی نیک اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ کر صاحب۔ جی کر صاحب، ماشاءاللہ ہمیں جو ہے وہ پتھر کی تعبیر کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ جو کر صاحب جو ہے وہ روزانہ ڈیلی بیسس پہ جو ہے وہ 5 ڈے تفسیر پڑھاتے ہیں صبح آن لائن جو ہے وہ فیس بک کے اوپر، تو کوشش کریں کہ وہ بھی جوائن کریں، وہ بہت ہی قیمتی اور فائدہ مند ہے، سنڈے سے وینسڈے تک۔ جی وہ تو ضرور یہ سبھی بھائی جو ہے وہ اس میں بھائی بہن جو ہے وہ انوائٹ ہو، تو یہ آپ کے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ، بہت ہی اس میں فائدہ حاصل ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته